بہت سے لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، روایتیں بیان کرتے ہیں، اور جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ بھائیوں کو تب چاہیے کہ جو روایت بھی بیان کرے پہلے دیکھیں یہ کون ہے، یہ کوئی کتاب و سنت کا عالم ہے یا گمراہ ہے، اور پھر وہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس کی تحقیق کریں۔ اب دیکھیں، ایک شیعہ ہے، اس کا نام ہے حسین الامینی۔ حسین الامینی نام کا کوئی شیعہ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب شیعیت کا مقدمہ کے نام سے پاکستان میں چھپی ہے، اور میرے پاس بھی آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے فون پر کہا کہ یہ بہت سے لوگ اس کتاب سے متاثر ہو گئے، آپ اس کا جواب دیں۔ شیعیت کا مقدمہ نام کے نام کے ساتھ جو شیعہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس نے روایتیں بیان کی ہیں۔ روایتیں اس نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہیں، مسلمانوں کی کتابوں سے بیان کی ہیں، اور ان کتابوں سے بیان کی ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اگر وہ قرآن کریم سے بیان کرتا، صحیح بخاری سے بیان کرتا، صحیح مسلم سے بیان کرتا، تب بھی بات ہوتی، لیکن اس نے روایتیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی روایت اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر، شروع میں ادھر ادھر کی باتیں لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 50-51 پر اس نے جو پہلی روایت لکھی ہے اہل سنت کے حوالے سے، یہ سن لیں۔ انہیں لکھا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے، مدینہ والے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اب صحابی کا نام لے کر شیعہ نے روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا، بے شک یہ، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وشیعتہ، اور اس کے شیعہ، ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی کامیاب ہوں گے۔ دوبارہ سن لیں، اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ علی اور اس کے شیعہ یہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، کامیابی ان کا نصیب ہوگی۔ یہ روایت لکھی ہے۔ اس روایت کو شیعہ نے نقل کیا ہے کسی عبید اللہ امرتسری کے کتاب ارجع المطالب سے، اور اسے نقل کیا ابن عساکر، خوارزمی اور سیوطی سے۔ یہ اس نے 4 حوالے دیے۔ عبید اللہ امرتسری تو مولوی تھا یہاں ہندوستان کا، تھوڑا عرصہ پہلے وہ مر گیا، گزر گیا، یا زندہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، کوئی مجہول ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہم میں سے۔ تو عبید اللہ امرتسری مجہول شخص نے یہ روایت بیان کی ہے ابن عساکر سے، خوارزمی اور سیوطی سے۔ سیوطی جو ہے اس کی کتاب، نہیں ادھر نہیں لگانا، بالکل صرف ادھر لگانا ہے، اور نہیں لگانا، یہ جو ہے نا جل جائے گا۔ سیوطی جو ہے اس نے در منصور میں یہ روایت لکھی ہے ابن عساکر کے حوالے سے، اور خوارزمی سے مراد اگر موفق بن احمد الخوارزمی تھا تو یہ شخص اہل سنت کے نزدیک گمراہ تھا، بلکہ مناقب ابی حنیفہ نام سے اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور حنفیوں کے مولوی کردری نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص معتزلی تھا۔ اس شخص کا خوارزمی کا سچا ہونا کوئی ثابت نہیں، بلکہ اس کے حالات کا ہی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور محدثین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ جھوٹی باتیں بہت بیان کرتا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پر، اور حافظ ابی نے المنتقی میں صفحہ نمبر 312 پر لکھا ہے کہ یہ موضوع روایتیں بیان کرتا تھا، اس کی کتاب میں موضوع روایتیں۔ تو خوارزمی کا حوالہ بھی بیکار، تو وہ حوالہ بھی بیکار ہوا، اور ہے بھی بے سند، اس کی کتاب کا بھی کوئی پتہ نہیں۔
ابن عساکر کی جو کتاب ہے تاریخ دمشق، اس میں یہ شیعہ کی بیان کردہ روایت کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جسے وہ شیعہ نے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو اس کا راوی ابن عقدہ، ابو العباس ابن عقدہ، یہ چور تھا۔ صحیح سند کے ساتھ کامل ابن عدی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ محدثین کرام ایک آدمی کے گھر میں گئے، ایک محدث جو ہے فوت ہو گیا تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پاس گئے تو یہ بھی ساتھ گیا۔ ادھر اسے کہا انہوں نے کہ تم ذرا اپنے باپ کی کتابیں دکھاؤ۔ اس کا باپ حدیثیں بیان کرتا تھا، وہ لڑکا کتابیں لے آیا تو یہ ابن عقدہ جو تھا نا، اس نے ان میں سے کچھ کتابیں چرا لی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہاتھ کی صفائی کا ماہر تھا، جس طرح مداری ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ خیر اس کے گھر سے جب محدثین کرام باہر نکلے نا، تو یہ پھر اپنی سلوار سے کتابیں جو اس نے نیفے میں ڈال رکھی تھی، اور اس زمانے میں کوئی 30 گز کے کپڑے بھی ہوتے تھے، قمیص اور سلوار بھی بڑی بڑی ہوتی تھی، تو ان سے نکال رہا تھا۔ تو محدثین نے کہا یہ کیا کیا، کتابیں چرا کے لے آئے؟ تو کہنے لگا دعونا میں ورکم عزیز، چھوڑو تمہاری پرہیزگاری، مجھے تمہاری پرہیزگاری نہیں چاہیے۔ تو چور تھا، اور چور آدمی جو ہے وہ اس کی عدالت ساقط ہوتی ہے، اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ گندا آدمی تھا، تو گندے آدمی کی روایت وہ شیعہ بیان کرتا ہے اہل سنت کے خلاف۔ اور اس ابن عقدہ جو گندا آدمی تھا، اس کا اور رافضی بھی تھا، اس کا استاد قطوانی مجہول ہے، استاد کا استاد بھی مجہول ہے، پھر اس کا استاد بھی مجہول ہے، تو ساری سند موضوع ہے۔ یہ موضوع سند، اس کے ساتھ اس شیعہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے اور کتاب لکھ دی ہے، ایک پوری کتاب لکھ دی کہ لوگ صحیح ہیں اور سنی غلط ہیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں تحقیق کرو، یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے بڑے ہیں۔